السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام پاکستان آج رات، اور میں ہوں علی ممتاز۔ ہمارے ملک میں آج جو بھی سیاستدان کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے، اس میں یقیناً یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی جماعت علاقائی جماعت ہے یا کوئی جماعت صرف کسی مخصوص صوبے تک محدود ہے اور اس صوبے کے ہی حوالے سے یا اس علاقے کے حوالے سے ہی بات کریں گے، انہی ایشوز کو اٹھائیں گے، نیشنل ایشوز پہ بات نہیں کریں گے۔ ایسا وہ دور نہیں رہا ہے، اور نہ ہی اب وہ دور رہا ہے کہ جب کسی جماعت کو طاقت کے زور پہ کسی ایک صوبے تک محدود کیا جا سکے اور ان کو بس کہا جائے کہ آپ کا کام وہیں تک ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک ایسی جماعت جو یقیناً ملک میں سیاست میں اور سیاسی منظرنامے پر بہت عرصے سے ہے، لیکن ایک وجہ کہ جس وجہ سے وہ کراچی یا صوبہ سندھ تک محدود رہی، وہ غالباً وہ پروپیگنڈا ہے یا وہ سازشیں ہیں جو اس جماعت کے قائدین کی طرف سے ہمیں آئے دن سننے کو ملتی ہے کہ ان کے خلاف 1992 میں 1993 میں چلائی جاتی رہیں، لیکن اب وہ دور بدل چکا ہے۔ پاکستانی عوام بھی ویل اویئرڈ ہے اور پاکستانی میڈیا بھی اب یقیناً یہ دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی، اور پورے ملک کے حالات پہ بات کرنے کے لیے وفاق کی سطح پہ سیاست کیا ہے، پنجاب کی سیاست کیا ہے، سندھ کی سیاست کیا ہے، کراچی کے حالات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس سب پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم ان کا تعارف آپ سے کرائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے افتخار اندھاوا صاحب، آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ CNBC کے ناظرین تک آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے، آپ ممبر ہیں رابطہ کمیٹی کے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ فیصل سبزواری صاحب، رکن صوبائی اسمبلی سندھ اور پروونشل منسٹر فار یوتھ افیئرز، اور ساتھ میں یقیناً MQM کا موقف آپ سے ہم جانیں گے، کراچی کے حالات پہ بات کریں گے، اور ہمارے آج کی تیسری مہمان شخصیت سفیان یوسف صاحب، بہت کم عمری میں آپ کو یہ یقیناً خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی یقیناً اور ہمارے ملک میں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو کس ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اس پر ہم آپ سے حوالے سے آپ سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے افتخار بھائی، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اب پنجاب میں متحدہ قومی موومنٹ کے آپریشنز باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ہلچل ہے، سیاسی حلقوں میں بھی بات ہو رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ایک فورس ہے جس کو یقیناً کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہوگا کہ اگر آپ دوبارہ سے الیکشنز میں خود کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک باقی جماعتوں سے مختلف ہے، یا آپ کا ووٹ بینک بھی وہی ووٹ بینک ہے جو باقی جماعتوں کا ہے پنجاب میں، اور صرف یہ کہ آپ کی چونکہ آپ کا ویژن، آپ کی فلسفی مختلف ہے تو آپ ان لوگوں کو اپنی طرف اس فلسفی، اس ویژن کی طرف کی وجہ سے کھینچ پائیں گے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ جو متحدہ گورنمنٹ ہے یہ جب مہاجر گورنمنٹ کے نام سے کام پنجاب میں بھی 92 سے کر رہی تھی، پھر آفیشیلی نام جو ہے وہ 97 میں جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ اس کا کر دیا گیا، اور اس کا جو درمیان میں پیریڈ ہے جو بے شک مہاجر گورنمنٹ کے نام سے تھا، تب بھی جو ہے وہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں جو الطاف بھائی نے جو جدوجہد کراچی میں شروع کی ہے مہاجروں کے حقوق کے لیے، وہ ایک ایسی جدوجہد ہے کہ جو محرومیاں وہاں لوگوں کو ہے وہی محرومیاں پنجاب میں بھی ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی استحصال ہو رہا ہے، وہی غربت، وہی بے روزگاری، وہی مسائل، وہی ظلم و زیادتیاں پنجاب کے اندر بھی ہیں۔ تو پنجاب کے لوگوں نے الطاف بھائی سے 92 سے ہی رابطے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد جب MQM الطاف بھائی نے فیصلہ کیا کہ اس کو باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کر کے پورے پاکستان میں MQM جو ہے مظلوم عوام کے لیے کام کرے گی، تو MQM کے خلاف شب خون مارا گیا، 92 میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ لیکن MQM نے اپنا آپریشن شروع کرنے کے باوجود، اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپریشن میں 15,000 کارکنوں کی قربانیاں دی ہیں، 15,000 کارکنوں کو شہید کیا گیا MQM کے، اور یہ قربانیاں جو MQM نے 15,000 نوجوانوں کی اپنی دیں وہ اپنے لیے نہیں دیں، کیونکہ جب تک وہ کراچی میں کام کر رہے تھے، مہاجروں کے لیے کر رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان میں جائیں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں گے، تو ان کو یہ قربانیاں دینی پڑی، یعنی آج اب یہاں MQM پہنچی ہے تو 15,000 کی قربانی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے دے کر پہنچی ہے۔ تو جہاں تک MQM اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر 5، جیسے یہ لاہور کا آفس زون ہے ہمارا ایک، اور اسی طرح 5 زونوں میں ہم نے پنجاب کو تقسیم کیا ہے، اس طرح 5 سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں، اور اسلام آباد سمیت 37 ضلع ہیں، 37 کے 37 ضلعوں میں آفسز موجود ہیں، سیٹ اپ موجود ہے۔ ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ بے شک
اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پہلے یا دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ضرور ہے کہ اس وقت جو تنظیمی سیٹ اپ تحصیل اور یو سی تک اور ضلعوں میں ایم کیو ایم کا موجود ہے، ایم کیو ایم اپنے تنظیمی سیٹ اپ کے لحاظ سے اس وقت پنجاب کی نمبر 1 جماعت ہے تنظیمی سیٹ اپ کے لحاظ سے۔ فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اب جیسا کہ ابھی افتخار بھائی نے بھی کہا کہ پنجاب میں ہماری سیاست ابھی سے نہیں، اور میں نے اپنی اوپننگ میں یہ کہا کہ ابھی سے نہیں پہلے سے ہے، لیکن وہ جو سپورٹرز آپ کے پنجاب میں پہلے بھی تھے آج بھی تھے، وہ اس طرح سے کھل کے سامنے آئے نہیں، انہوں نے ایکسپریس نہیں کیا کہ ہاں ہم ایم کیو ایم کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم ایم کیو ایم کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری نظر میں ایک نظریاتی جماعت ہے جس کو ہم مستقبل میں بھی سپورٹ کریں گے، ہمیشہ خاموش رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی پہلے، اس لیے ایسا لگتا تھا کہ خاموش رہیں، ورنہ 1993 کا پہلا الیکشن تھا جو ہم نے لڑا ہے پنجاب سے، اور ہر الیکشن میں بہت قلیل ہی پڑے ہوں گے لیکن ووٹ پڑتے رہے، لاہور شہر میں بھی، ملتان میں بھی، دیگر اضلاع میں بھی۔ 2002 میں خاصی بہتر تھی صورتحال جو ہمیں ووٹ پڑے ہیں۔ 2008 میں بوجود بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ملک کا 2008 میں، آلدو کہ وی سکسیڈڈ ان سندھ، لیکن یہاں پر ہمیں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 2010 میں جو ہم نے یہاں پہ اپنا کنونشن کیا تھا، آپ کو علم ہے کہ ہم لاہور میں ہی بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے، اس کی اجازت نہیں ملی، کہا گیا کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، تو خیر ہم نے کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا، اور 3 شہروں میں ہم نے سائملٹینیس جلسہ کیا، ابھی بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ جلسہ نظر آتا ہے، لوگوں کو یہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایم کیو ایم کی تنظیم کا عمل ہے، جو افتخار بھائی نے بات کی ہے، میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں وہیں کا لوکل نچلے متوسط طبقے، غریب طبقے کا نوجوان فرد ایم کیو ایم کے فلسفے سے متاثر ہو کر آگے بڑھا ہے، آیا ہے۔ جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں بھی یہ اندازہ ہو، جو ہمارے کارکنان اور ہمارے سپورٹرز ہیں، کہ ہم پنجاب بھر میں اتنی بڑی تعداد میں ہو چکے ہیں۔ جو پچھلے برس کا رزلٹ تھا اس سال اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پچھلے جلسے نے مزید لوگوں کو اسٹرینتھ دی کہ کون سی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو ایک ساتھ 3 بڑے شہروں میں 3 بڑے جلسے منعقد کر سکیں اور اس کو سیگریگیٹ کریں اپنی فورس کو، اور اسٹل وہ ایک بہت بڑا شو ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں، لوگ آئے ہیں، پروفیشنلز ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، مزدوروں کی انجمنیں ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے، جو مذہبی مائنارٹیز ہیں، وہ لوگ کہ جن کے حوالے سے، لیکن کیا وہ لائک اناؤنس کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں خاموشی سے، چپکے سے، تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ میرا نہیں خیال کہ چھپنے کی کسی کو کوئی ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ، کیونکہ مجھے ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آپ کو پہلے بھی یہ کہا گیا کہ آپ جلسہ لاہور میں نہ کریں، یا پنجاب میں اتنے بڑے لیول پہ آپ جلسوں کا انعقاد نہ کریں، تو کیا یہ انتظامیہ پنجاب کی یا پنجاب حکومت، کیا ان کے ڈر خوف سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور کھل کے سامنے نہیں آتے کہ ہاں ہم ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے، ہمیں کارنر نہ کیا جائے؟ دیکھیں، یہ خدشات یقیناً تاجر طبقے کے، یقیناً ان لوگوں کے کہ جو کوئی مقام رکھتے ہیں پہلے سے، ان کے ذہنوں میں تو ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایم کیو ایم میں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو پہلے ہی لٹا ہوا طبقہ ہے نا، کہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم جسے غارت کر تھا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے، تو جو پہلے سے ہی لٹا ہوا ہے اسے مزید کوئی کیا لٹے گا۔ لوگوں کی فرسٹریشن یہ رہی ہے کہ غریب کی بات سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مینیفیسٹو میں سب کے بات ہے، لیکن جب آپ کو چانس ملتا ہے پرفارم کرنے کا تو جو آپ پرفارم نہیں کر پاتے، اور میں سلوگنیئرنگ کی جانب جاتے ہیں۔ پنجاب جہاں آبادی کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کی بہت اچھی بات ہے، وہاں یہ بہت الارمنگ بات بھی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، آپ نے اس کے مسائل کو حل کرنا ہے، آپ ایک ضلع سے شروع کریں اور دوسرے ضلع تک جاتے رہیں۔ لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے۔ ہم دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہانے والے جب ہمارے پاس موقع آئے گا، لیکن عام آدمی کو یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ مجھ میں سے ہے، مزدور کا نمائندہ جاگیردار اور چودھری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ وہیں کے چودھری نے، وہیں کے زمیندار نے دیکھا کہ یہ کل کا مزدور جو میرے لیے کام کرتا رہا ہے
اور میری خدمت کرتا رہے, آج مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے یا آج میرے مقام پر آنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اگر اس کو دبانے کی کوشش کی تو کیا آپ سپورٹ کریں گے؟ یقیناً جی, 17-18 سال میں یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. 1993 سے افتخار رنداوا صاحب کو جتنا بدترین تشدد کا نشانہ بنائے گا, ان کی فیملی کو اور دیگر لوگوں کو جس طرح سے دبایا گیا, وہ اسی لیے تھا نا. تو لیکن یہ 17-18 سال سے ہو گیا نا. ٹائم ہیز چینجڈ, میرے خیال میں وقت تبدیل ہوا ہے, اور جو لوگ ہمارے حوالے سے ارریلیونٹ پروپیگنڈے پہ مبنی جو سیاسی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, وہ بیسیکلی خائف ہیں. انہیں علم ہے کہ عام آدمی واقعتاً ان سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, اور وہ نجات دہندہ کے طور پر الطاف ہے. اپنے عام آدمی کی بات کی, عام آدمی میں ایک ینگسٹر بھی ہے. بریک ابھی ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے خاص طور پہ سفیان یوسف صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارا ینگسٹر آج کس موڑ پہ کھڑا ہے, اور فرسٹریشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارا یوتھ بھی بہت فرسٹریٹڈ دکھائی دیتا ہے. سلوشن کیا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد.